بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 116، زبان بادشاہ ہے، تیسرا حصہ۔ احمد کی تقریر ختم ہوئی، وہ آنسو پوچھتا ہوا اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ اب ابو عبداللہ فائز کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دل میں کہا، ہاں یہ کیا کرے گا؟ ابو عبداللہ نے انگلیوں سے فائز کے گھٹنے پر آہستہ سے مارا۔ فائز تیر کی طرح اٹھا اور نہایت زوردار تقریر کی، لیکن کیسے؟ بول کر نہیں، وہ تو گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا، یا پھر اشاروں کے ساتھ نہیں، وہ تو نابینا تھا، اشاروں کی زبان نہیں سیکھ سکا۔ اس نے چھو کر تقریر کی، جی ہاں چھو کر۔ ابو عبداللہ نے اپنا ہاتھ فائز کے آگے رکھا اور فائز خاص جگہوں کو چھو کر بتاتا، ترجمہ کرنے والا اس کی بات سمجھ کر لوگوں سے بیان کرتا۔ اتنی دیر فائز چپ کھڑا رہتا، ترجمہ کرنے والے کی بات ختم ہوتی تو وہ فائز کے گھٹنے پر مارتا اور فائز دوبارہ ہاتھ پھیلاتا۔ ترجمہ کرنے والا اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتا اور فائز اسے چھو کر اپنا مدعا بیان کرتا۔ لوگ کبھی حیرت سے فائز کو دیکھتے اور کبھی ترجمہ کرنے والے کو دیکھتے۔ فائز لوگوں کو توبہ کا درس دے رہا تھا۔ وہ کبھی کانوں کو ہاتھ لگاتا، کبھی زبان پکڑتا اور کبھی ہاتھ آنکھوں پر رکھتا۔ ہم اس کی کوئی بات نہ سمجھ پاتے، یہاں تک کہ ابو عبداللہ ترجمہ کر کے بتاتا۔ فائز لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ آنکھیں اور کان حرام سے بچا رکھیں۔ میں لوگوں کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ بعض سبحان اللہ کہہ رہے تھے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے تھے، زیادہ تر لوگ توجہ اور شوق سے دیکھ اور سن رہے تھے۔ چند ایک رو رہے تھے۔ رہ گیا میں ذرا پیچھے کو ہٹ گیا اور فائز کی صلاحیتوں اور لوگوں کی صلاحیتوں، ان کی خدمت دین اور اس کی خدمت دین کا اندازہ کرنے لگا۔ جو فکر اس گونگے بہرے اور نابینا شخص کو تھی، دوسرے لوگوں کے سینوں میں شاید اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ محدود صلاحیتوں کا ایک آدمی خدمت دین کی تڑپ میں گھل رہا تھا۔ وہ اس احساس کے نیچے دبا جا رہا تھا کہ وہ اسلام کا سپاہی ہے اور ہر گنہگار کا ذمہ دار ہے۔ وہ خوشی سے ہاتھوں کو حرکت دیتا گویا کہہ رہا ہو، اے نماز کے چھوڑنے والے، آخر کب تک؟ اے حرام پر نگاہ رکھنے والے، کہاں تک؟ اے گناہ کرنے والے، اے حرام کھانے والے، اے شرک کرنے والے، آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ لوگ واقعتاً فائز سے بہت متاثر ہوئے۔ میں نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن تسبیح پڑھنے اور رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ فائز نے تقریر ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگ اسے ملنے اور سلام کرنے آپس میں جمع ہو گئے۔ ابو عبداللہ نے اس کا ایک ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی لوگوں کو سلام کہہ رہا تھا، وہ سب کو سلام کہہ رہا تھا۔ سب لوگ اس کے نزدیک برابر تھے، آقا و غلام، امیر اور مامور، محتاج اور مالدار، اور عام اور خاص، اور سبھی کو سلام کہہ رہا تھا۔ میں نے سوچا کاش بعض مفاد پرست لوگ بھی تمہارے جیسے ہوتے فائز۔ ابو عبداللہ فائز کو لیے مسجد سے باہر آ گیا۔ ان دونوں کا رخ گاڑی کی طرف تھا۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ دونوں اچھے موڑ میں ایک دوسرے سے ہنسی کر رہے تھے۔ آہ، دنیا کس قدر حقیر ہے! کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان اور زبان سلامت ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو افسردگی اور غم اور تکلیف سے چھٹکارا دلانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ لوگ آخر اپنی زندگی میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ حالات کے مطابق زندگی گزارنا کیوں نہیں سیکھتے؟ زندگی کا یہ پہلو کتنا حسین و جمیل ہے کہ اللہ اپنے بندے کو امتحان میں ڈالے، پھر بندہ اپنے دل کی طرف دیکھے تو اسے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا اللہ کے فیصلے پر راضی پائے۔ دن پر دن گزرتے رہے، لیکن فائز کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے پھرتی رہی۔ فائز نابینا اور گونگا بہرا ہونے کے باوجود زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے اور لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتا ہے، تو اس شخص کو کیا پرابلم ہے جسے اللہ نے بولتی زبان، دیکھتی آنکھ اور سنتے کان عطا کیے ہیں؟ حقیقت یہ ہے، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم۔ آدمی کی زبان اس کا آدھا اور دوسرا آدھا دل ہے، اس کے بعد صرف خون اور گوشت پوست کی ایک صورت ہی باقی رہتی ہے۔